سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق اور عطا سے ہم نے آج 11ویں روزے کی صبح کی نماز اپنے جامع مسجد کے اندر باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع وہ ہے جس پر گھر بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ موضوع ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ یاد رکھیے، اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت صرف نصیحت نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے لیے۔ بچوں کو کھانا کھلانا کافی نہیں، انہیں جنت کے راستے پر ڈالنا فرض ہے۔ اگر اس اولاد کو دیکھا جائے، مال و دولت کو دیکھا جائے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے بارے میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا یہ مال اور اولاد دنیا میں زینت ہے۔ جس کی اولاد نہ ہو نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں، اس کا نام بھی دنیا میں پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا جب اس دنیا سے چلا جائے۔ اولاد بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ بڑے بڑے نبی دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسول دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر مال کی بات کر لی جائے تو مال بھی جس کے پاس نہیں ہے نا، اسے غریب آدمی سمجھا جاتا ہے۔ تو غریب آدمی کی یوں سمجھو کہ معاشرے کے اندر ایک قدر ہی نہیں۔ سلام کس کو ہے؟ پیسے کو ہے۔ وہ چاہے کسی کنجر کے پاس بھی آ جائے نا تو لوگ اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اس کے بھی آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے اس کا کریکٹر کردار کیا ہے، پیسے کو سلام ہے۔ وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہ سود خور ہو، وہ زنا کار ہو، کوئی بھی اس کا مشغلہ ہو، اس سے قوم کو غرض نہیں، بس پیسے کو سلام ہے۔ پھر اگر دوسری آیت کو دیکھا جائے تو رب فرماتا ہے، ایک طرف فرمایا کہ یہ بہت دنیا میں تمہارے لیے نعمت بھی ہے، زینت بھی ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید کی آیت میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ بھی ہے۔ اب آیتیں آ گئی ہیں دو، ایک میں اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ زینت ہے، دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اب ایک عام سادہ سے مسلمان کو یہ کیسے بات سمجھ آئے گی؟ ہے دونوں قرآن کی آیتیں، ایک طرف زینت ہے، ایک طرف فتنہ ہے، ایک طرف نعمت ہے، رحمت ہے، دوسری طرف فتنہ اور فساد ہے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ
جو اولاد اور جو مال اللہ کی یاد سے غافل کر دینا، جو مال اور جو اولاد، یعنی مال کی محبت میں بندہ اتنا غرق ہو جائے، اولاد کی محبت میں اتنا گم ہو جائے اور اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جائے، تو فرمایا وہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے اتنے فارم ہیں، میرے جناب اتنی پیلیاں ہیں، اتنے جانور رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا یہی مشغلہ ہے، اور وہ ان کو تو ٹائم دیتا ہے، پورا ٹائم دیتا ہے، فصلوں کو ٹائم دیتا ہے، اپنے جانوروں کو ٹائم دیتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو کہے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں، تو پھر وہی مال جس کو وہ ٹائم دے رہا ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح پھر اولاد، بعض لوگ اولاد کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جہاں میری اولاد ہے وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے محلے کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط کاریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ماں باپ اتنے ہیں اولاد کے بارے میں وہ آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو نہیں پتا، پورے محلے کو پتا ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت میں گم ہو جانا اور اپنے مولا کو بھلا دینا۔ اولاد کی محبت میں گم ہو کے اپنے مولا کی یاد کو بھلا دیا تو فرمایا وہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب سب سے جو مشکل ترین مرحلہ ہے نا والدین کے لیے، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت کا ہے، پرورش کا نہیں۔ پرورش تو اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق کا، ہاں یہ یاد رکھ لیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بڑی ہونا تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے نا اس قرآن مجید کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، پھر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ مولا علی کا بھی فرمان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا قرآن سکھاتے ہیں؟ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو معاشرے سے نہیں پوچھنی، ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں پوچھنی، خود نہیں اس کا جواب دینا۔ اس کا اگر پوچھنا ہے یا مجھ سے پوچھ لو یا قاری افضل صاحب سے پوچھ لو، بھائی والدین اس کے اوپر کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جیسے سرکاری سکول میں شروع والے سرکاری سکول تھے جو بیجا والدین نے پھر پتہ ہی نہیں کیا کہ ہمارا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کلاس میں ہے، بس ٹھیک ہے جا رہا ہے۔ آج بھی مساجد میں جو بچے آتے ہیں الا ماشاءاللہ، سارے نہیں، اکثریت ایسی ہے کہ وہ پوچھتے ہی نہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں، میری ناقص ریسرچ کے مطابق 99% والدین اولاد کی تربیت اور تعلیم دینے میں ناکام ہے۔ اگر میری ناقص ریسرچ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو میری ناقص ریسرچ، تربیت کے معاملے میں والدین اس نیج پہ آ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہم دیکھیں کہ قرآن کے بعد ہم اپنے نبی کی محبت کتنی سکھاتے ہیں۔ کوئی میرا خیال ہے الا ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ ترکی کا ڈرامہ چلا ہے، شاید میرا خیال ہے کوئی ہوگا رہ گیا ہوگا جس نے کوئی دیکھا نہ ہوگا۔ ارطغرل غازی والا ہر بندے نے دیکھا ہے، بچے اس کے دیوانے بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور کوئی بات ہی نہ سیکھتے، خالی 2 باتیں ہی سیکھ لیتے نا۔
اس ڈرامے سے تو ہماری قوم کی بہت زیادہ ہماری اولاد کی اور ہماری نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہے تو وہ ڈرامہ ہی نا، لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نا، وہ سر کو بھی جھکا لیتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے کریم آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر جھکا لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کم و بیش ہماری نسلوں میں یہ چیز تو آ جائے نا کہ نبی کی محبت سیکھو، تو جب نبی کا نام آئے، نبی کا فرمان آئے اور نبی کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈا کہ حی علی الصلاح کی آواز آئے، اذان میں سر بھی جھک جائے، انگوٹھے چومپے آنکھوں پہ بھی لگائیں اور سر جھک جائے کہ لبیک میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو بھی والد ہے نا، امیر ہے، ان کا والد ہے، اولاد جب بھی آتی ہے نا ان کے ہاتھ چومتی ہے کہ نہیں چومتی؟ اس ڈرامے کے یہی دو باتیں سیکھ لیتی نا ہماری قوم تو آدھی یہ تبدیل ہو جاتی، لیکن یہ تربیت والی سائیڈ پہ تو یہ آتی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو جب انصار مدینہ نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے آپ کی بارگاہ میں وفود آتے ہیں، مختلف ملکوں سے وفد آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں اور فلاحی کاموں کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں، ریاست کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں، تو آقا تو مصروف ہو گئے، انہوں نے اکٹھا مال کیا، آپ سے بات کی، اگلے سے، اس سے، تیسرے سے، چوتھے سے۔ بھئی حضور علیہ السلام تو کام تو کر نہیں رہے، تو ظاہر بات ہے اخراجات تو ہیں نا، تو انہوں نے سارا مال اکٹھا کر سے بہت سارا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ اب بعض جگہ پہ نذرانے تو لیے ہی جاتے ہیں نا، تو بعض جگہوں پہ نذرانہ جب مرید خراب ہونے کا خدشہ ہو نا تو پھر نذرانہ ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ قوم پھر نذرانوں پہ ہی لگ جائے گی، یہ کہے گی بس ہم تو پیر کو نذرانہ دیتے ہیں، ہم تو پھر کامیاب ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا گیا تو حضور نے ٹھکرایا، اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ آپ اعلان کر دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دو یہ جو میں دعوت و تبلیغ پیش کر رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، اشاعت دین کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ تم پیار کرنا۔ حضرات محترم، تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تربیت کا جو آغاز ہے نا بچوں سے نہیں، ماں باپ سے۔ اگر باپ کی زبان میں جھوٹ ہے نا، ماں کے لہجے میں غیبت ہے نا، تو گھر میں نماز نہیں ہے تو نصیحت بے اثر ہو جائے گی۔ بچے سننے سے زیادہ دیکھتے ہیں، آپ کا کردار بچوں کا نصاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم یہ تھا کہ کوئی بھی کام کا حکم دینا ہوتا نا سب سے پہلے وہ کر کے دکھاتے تھے، خود کرتے تھے اور پھر اسے آگے حکم دیتے تھے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا تربیت کا آغاز کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو جو اولاد کو چیز سکھانی ہے نا وہ خود کرنی ہے۔ اچھا اگر قرآن کی تعلیم کے بارے میں کہنا ہے تو خود قرآن کھولنا ہے، گو نہیں پڑے ہوئے، بھئی کھولنا ہے، عبادت تو ہے نا، دیکھنا عبادت تو ہے نا۔
اگر نماز کے بارے میں انہیں حکم دینا ہے تو خود نماز پڑھنی ہے. معذرت کے ساتھ آج اتوار ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے گا، لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے. پھر آغاز کس سے ہوتا ہے؟ محبت سے. تربیت سختی سے نہیں کرنی. تربیت سختی سے کی تو ہر مسئلے کا حل سختی نہیں. ڈانٹ سے بچہ خاموش تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بچوں کو گود میں لیتے، پیار کرتے، کندھوں پہ بٹھاتے، اور یہ حسنین کریمین کی زندہ مثال ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو حضور علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور گلی سے گزر رہے ہیں. تو حضرت عمر سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ کیا خوب سواری ہے جس کے اوپر حسین سوار ہے، کیا خوب سواری ہے. تو حضور علیہ السلام رکے اور فرمایا کہ عمر تو سواری کو دیکھتا ہے، سوار کو بھی تو دیکھ، وہ کتنا حسین ہے. سوار بھی تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے نا. تو حضور علیہ السلام اس طرح محبت فرماتے، گود میں بٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو بچے آ کے پیشاب بھی کر دیتے تھے لیکن حضور غصہ نہیں کرتے تھے. ایسی روایتیں ملتی ہیں، بچے پیشاب کر دیتے، حضور کپڑے بدل لیتے. یہ ہمیں سکھا گئے 1400-1450 سال بعد. کیسے بھی آئیں گے دادا باپ کہ اگر پیمپر نہ لگا ہوا تو اس گھر میں تو شامت آ جائے گی نا عورت کی. تو اندھی تھی، پیمپر نہیں لگا سکتی تھی، اب دیکھ اس نے کیا کر دیا. لیکن کریم آقا نے صبر کر کے، پیار کر کے بتایا کہ بچے بچے ہی ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جاتے تو حسنین کریمین پیٹھ پہ چڑھ جاتے. تو یہ پیار تھا، یہ محبت تھا، اور یہ پیغام تھا کہ محبت کے بغیر تربیت ادھوری ہے. یہ یاد رکھ لینا. اگر محبت نہیں، حد سے زیادہ بھی نہ ہو، ایک درمیانے طبقے کی ہو. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ محبت کریں تو پھر وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. کھانے میں، پہننے میں، اشیاء دینے میں انہیں دو ہر چیز کا لاڈ، مگر تربیت اور تعلیم میں لاڈ نہیں ہے. پھر تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نماز کی عادت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. یعنی بچپن سے عادت ڈالو، لیکن یاد رکھو کہ نماز سکھانے سے پہلے محبت سکھائی جائے نماز کی، ورنہ بچہ عبادت سے بھاگے گا. ایسے سکھاؤ جیسے حسنین کریمین کو حضور نے سکھایا کہ نماز کے اندر وہ سرکار کے اوپر چڑھ جاتے. اور یہ جو ہم چھوٹے بچے لے کے آ جاتے ہیں نا، ان کا موازنہ حسنین کریمین سے نہ کیا کرو. ہاں، یہ مثال نہ دیا کرو کہ حضور علیہ السلام نماز میں تھے تو وہ بھی تو آ جاتے تھے، ہمارے بچے کہاں، وہ کہاں. ساتھ دوسری حدیث بھی دیکھو، فرمایا مساجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. ایسے بچے کہ جو ناپاکی کا خدشہ ہو، انہیں پاکی پلیدی کا پتہ بھی نہ ہو. ہاں، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو فرمایا حکم دو، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں آ کے پیشاب نہیں کرے گا، گندگی کا خدشہ نہیں ہے، وہ بتائے گا جب اسے ایسا مسئلہ ہوگا، حاجت آئے گی. تو پھر فرمایا کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرو جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، اور ایسے کرو جیسے بابے فرید کی ماں نے کی کہ بیٹا نماز پڑھو تو شکر ملے گی، اور ماں بہانے سے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی. بچے کو نمازی بنایا جا رہا ہے. ایسے کرو تربیت جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے کی. سی بھی دیے پیسے، کہا بیٹا جھوٹ بھی نہیں بولنا. یہ تربیت ہو رہی ہے. آج کی ماں سکول بھیجنے کے لیے صبح سویرے اٹھاتی ہے، جہاں دور بچوں نے جانا ہوتا ہے سکولوں میں، وینیں جلدی آ جاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، نہلاتی ہیں، یونیفارم بدلاتی ہیں،
سارا کچھ بچہ ضد کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا میں تجھے گیم لگا کے دوں گی، تو چھٹی سے آ تو صحیح، اچھے کارٹون لگا کے، تجھے پہلے 15 منٹ موبائل دیتی تھی اب تجھے آدھا گھنٹہ دوں گی، بیٹا تو آئے گا میں تیرے لیے سینڈوچ بنا کے رکھوں گی، میں پیزا بھی منگوا لوں گی پیزا کلب سے، میں بیٹا تیرے لیے شوارما بھی منگوا کے رکھوں گی، ہر طرح کی اسے لالچ دیتی ہے بھائی سکول دینے کے لیے۔ آج کی ماں بچے کو میٹرک کروا رہی ہے، بچے کو ایف اے کروا رہی ہے، بچے کو بی ایس کروا رہی ہے، ایم ایس سی کروا رہی ہے، ڈاکٹر بنا رہی ہے، انجینئر بنا رہی ہے، کہ اب آج کی ماں بچے کو نمازی نہیں بنا سکتی، بچے کو قرآن پڑھنے والا نہیں بنا سکتی، بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتی، بنا سکتی ہے لیکن اس سائڈ پہ توجہ نہیں۔ دینی معاملے میں ہماری تربیت بالکل زیرو کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ گھر میں فجر کا ماحول بنائیں، بچوں کو جگائیں مگر پیار سے، نماز کو سزا نہ بنائیں نعمت بنائیں، اور فرمایا جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیا کرو، اور جب 10 سال سے اوپر آئیں نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو، مار کے بھی پڑھاؤ۔ کوئی 100 میں سے کوئی 1-2 والد ہوں گے جن کو نماز پہ غصہ آتا ہوگا، بیٹا تو نے نماز نہیں پڑھی آنا میں تیرا پالش کروں، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 میں سے وہ چند افراد ہوں گے جو خود پڑھتے ہوں گے، وگرنہ جو نہیں پڑھتا وہ کیسے مار سکتا ہے؟ آگے سے بچہ یہ کہہ دے تو کون سا نمازی ہے، تو خود تو نماز پڑھتا نہیں، بابا مجھے کیوں کہتا ہے؟ تو سب سے پہلا ماڈل ماں باپ ہیں کہ ماں باپ اگر نماز پڑھتا ہے نا تو اولاد کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی دیکھ کے ہی اولاد مسجد کی طرف چل پڑے گی۔ پھر ایک حصہ یہ بھی ہے رزق کے حلال کا بھی بڑا اثر ہے۔ اب میں شارٹ کر رہا ہوں، اگر باپ حرام کمائے گا نا تو بچہ زبان سے تو نیک ہو جائے گا مگر دل اس کا پھر بھی سخت ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا وہ حصہ جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اولاد کی تربیت نصیحت سے کم رزق سے زیادہ جڑی ہے، جتنا رزق حلال کما کے کھلائیں گے اتنا زیادہ وہ نیک کام کرے گی۔ پھر آج کے دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا، سب سے بڑا فتنہ جو تربیت میں آڑے آتا ہے وہ ہے موبائل اور میڈیا کا فتنہ۔ آج کی سب سے بڑی جنگ گھر کے اندر ہے، اسکرین بچوں کی استاد بن چکی ہے، اگر موبائل کنٹرول میں نہیں تو تربیت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بچوں کو دوست بنائیں، ان سے باتیں کریں، ان کی دنیا سمجھیں، صرف مت کرو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، متبادل دیں، بچوں کو مصروف اس طرح کر دیں۔ قرآن کی کلاس میں قرآن سے ہٹیں تو سکول میں بھیجیں، سکول سے ہٹیں تو جناب والا ٹیوشن پہ بھیجیں، ٹیوشن پہ ہٹیں تو مسجد میں نماز پہ بھیجا کریں۔ جب وہ تھک ہار کے آئیں گے نا تو وہ تھوڑا سا ٹائم دیں گے موبائل کو، جو اگر آپ لاپرواہ ہو گئے تو پھر یہ پکڑ کے موبائل کی تو یہ قوم جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اگر کہہ جائے یہ کام کرو بس 1 منٹ، ان کا 1 منٹ ہی 5 منٹ کا ہوتا ہے، اور اگر دوبارہ آواز نہ دو تو ہو سکتا ہے بھول ہی جائیں۔ موبائل بہت دینی کام کے لیے بنا ہے۔ اب میرے موبائل میں شاید لاکھوں کی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو گئی، مگر اس کا استعمال غلط ہے۔ استعمال اگر درست کر لیا تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جو اگر غلط استعمال کیا تو پھر موبائل رکھنا بھی غلط ہے۔ تو اس لیے اس موبائل اگر اپنی اولاد کو دینا ہے دیں، میں انکار نہیں کرتا، آپ ان کے پاس بیٹھیں، بیٹا یہاں بیٹھ کے چلا۔ جب آپ کا بیٹا اٹھ کے کسی کونے میں جا کے بیٹھے گا نا تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے۔ جو اگر آپ کا بیٹا صحیح موبائل استعمال کرتا ہے وہ الگ نہیں بیٹھے گا، وہ مجمع میں بیٹھے گا، لیکن یہاں تو اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا
اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. بس پھر دعا سے ہی کام چلتا ہے. پہلے اپنے لیے مانگو، پھر اولاد کے لیے، اور ہر نماز کے بعد بچوں کے لیے دعا کریں. دعا ماں باپ کا خفیہ ہتھیار ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. بس پھر دعا کا سہارا لیں کہ یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. یہ دور فتنوں کا ہے. اب دیکھو نا، جنگ چھڑ نہیں گئی، آغاز ہو نہیں گیا، تو یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ایمان محفوظ رکھنا اور اپنی اولاد کی تربیت کر لینا یہ بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو ان فتنوں کے دور میں حق پر رہے اور نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے اور اپنی اولاد کو غلط کاموں سے بچا کے رکھے. وہ سب سے بڑا مجاہد ہے. وہ سب سے بڑا نوجوان اللہ کا ولی ہے جو اپنی جوانی کو غلط کاموں سے بچائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک دور آئے گا لا یعنی کاموں کے اندر لوگ پڑ جائیں گے، خدا کے بندے پڑ جائیں گے. میری امت لا یعنی کاموں میں پڑ جائے گی. موبائل پہ بیٹھو تو ایک کام اگر صحیح دیکھنا ہے تو اس کے بعد لا یعنی کام ہی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں. بس ایسے پڑے گی کہ بس پھر ٹائم دیکھیں گے تو اوہو یہ تو 12 بج گئے تھے، میں نے تو فلاں جگہ پہ جانا تھا. یہ لا یعنی کام ہے. تو فرمایا آخری بات یہ کر رہا ہوں، عزت اور اعتماد کرو. بچے کی غلطی پر اسے رسوا نہ کرو. سب کے سامنے ذلیل کرنا، دل توڑ دینا، اس سے اولاد نہیں سدھرے گی. سنیں سمجھیں پھر سمجھائیں. اگر بچہ آپ سے ڈرے گا تو سچ نہیں بولے گا. اگر آپ سے محبت کرے گا تو آپ سے مشورہ بھی لے گا. اور اپنے بچوں کو دوست بنائیں. یہ میرے پاس کتابیں ہیں، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب نے لکھی ہیں. ماں کی رحم مادر سے لے کر 18 سال کی ایج تک، بلکہ 21 سال تک، یہ 3 حصے ہیں. یہ میرے پاس 2 ہیں، ایک اوپر پڑا ہے. اس کے اندر انہوں نے پورا ایک سسٹم لکھا ہے کہ کیسے کیسے ان کی تربیت کی جائے. اینڈ پہ بس میں یہی دعا ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اولادوں کی ڈگری میں کامیابی نہیں، سجدے میں کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد نماز پڑھ کر یہ دعا کیا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. اگر پیچھے قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد اگر پیچھے سے یہی آواز آتی رہی نا تو آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر 5 وقت کتنے تشہد بیٹھے جاتے ہیں. قعدہ اخیرہ، تو ہر قعدہ اخیرہ کے اندر کوئی ختم، کوئی 40واں، کوئی سالانہ، کوئی نہ دلائے، خالی یہی کہتی رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. تو میرا خیال ہے قبر کے اندر راحت ملتی رہے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. الصلاۃ